مالک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا. اور مالک صاحب آپ سے یہیں سے میں بات شروع کر لیتی ہوں. آپ نے بھی ابھی سنا ہوگا ڈی جے آئی ایس پی آر نے سیاست میں انوالومنٹ کے حوالے سے کیا بات کی. تو پھر آپ کے خیال سے آج جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، پھر جو اپوزیشن پہلے باتیں کرتی رہی ہے، تو پھر فوج کو آخر سیاست میں کون انوالو کر رہا ہے رائٹ ناؤ؟ دیکھیں ابھی تو کلیئر کی پرائم منسٹر صاحب کا زیادہ جھکاؤ نظر آ رہا ہے اس طرف کہ فوج کو لایا ہے، کیونکہ نیوٹرلٹی والی جو سی چیز چل رہی ہے، نیوٹرلٹی کا تو اگر کسی کو فائدہ ہو نہ ہو لیکن نقصان تو رولنگ کو ہے، وزیر اعظم کو ہے. اور آبویسلی لیکن میرا خیال ہے کہ آج کا بیان، میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ بڑا سرپرائز ہوں کہ بڑا سخت بیان ہے. اس میں دو علامی چیزیں ہوئی ہیں آج ان کی. ایک تو انہوں نے اپنی پرائیویٹ کانورسیشن کی ہے ایک وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان والی، تو اگر یہ بات شیئر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کل کو باتیں بھی شیئر ہو جائیں، تو یہ ایک بڑا خطرناک روش ہو سکتی ہے. اور سیکنڈلی کل ہی جب ایک اسٹیٹمنٹ آیا اتنا امپورٹنٹ، اس پہ یہ کہنا اور اس میں انووک کر دینا قرآن شریف کو، آیت کو، کہ جیسے یہ نیوٹرلٹی سڈنلی غلط ہے اور آپ کو ایک سائڈ لینی چاہیے. میرا تو خیال ہے کہ یہ بڑی الارمنگ اسٹیٹمنٹس ہیں دونوں. میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں کافی حیران ہوں. ابرار خان صاحب جذباتی آدمی ہیں، ذرا سخت بات کرتے ہیں تو آپ بہت چیزوں کا ان کو مارجن دیتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ وہ ایک پبلک جلسے میں اپنی اور آرمی چیف کی اسپیسیفک کانورسیشن ایک تھرڈ اپوزیشن لیڈر کے بارے میں شیئر کریں. مالک صاحب آپ کے خیال سے یہ ایکسیڈنٹلی انہوں نے ایسے سلپ آف ٹنگ بس کہہ دیا جیسے وہ کہہ گئے دل میں آئی، یا پھر یہ کوئی اسپیشل میسج تھا یہاں پر یوں بات کرنے؟ نہیں، مجھے لگ رہا ہے پرائم منسٹر تھوڑا سا فلسٹر ہو رہے ہیں. جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں ایلائز جہاں سے ان کے ابھی تک ان میں سے کسی سے بھی وہ سالڈ ایک بیان نہیں دلوا سکے. جو اسلام آباد میں مزاج نظر آ رہا ہے ایلائز کا، وہ کوئی اتنا زیادہ سالڈ فیوریبل نظر نہیں آ رہا حکومت کے ساتھ آگے چلنے کا. تو میرا خیال ہے شاید فرسٹریشن بھی ہو رہی ہے اور شاید ان کا خیال ہوگا کہ میں فورس کروں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فورسنگ دا ہینڈ آف دی ادر سائڈ. تو ہو سکتا ہے خیال ہو کہ میں اتنا پریشر بناؤں. دیکھیے یہ چیزیں اس کے ساتھ آپ کپل کر لیں جو اناؤنسمنٹ کیا ہوا کہ جی وہ سے ایک دن پہلے پورا ایک اجتماع ہوگا اسلام آباد میں، ایک پبلک شو آف فورس. گورنمنٹ کو پبلک شو آف فورس گورنمنٹس نہیں کرتی جلسے لا کے لاکھ 15 ملین مارچ اپوزیشنز کرتی ہیں دنیا میں، گورنمنٹس نہیں جلسے کرتی. تو وہ بھی آپ کر رہے ہیں، تو آپ ایک پبلک شو آف اسٹرینتھ دکھا رہے ہیں. پبلکلی آپ بہت زیادہ آپ کی زبان میں تیزی آ گئی ہے. سو مجھے تو فرسٹریشن آپ کو لگ رہا ہے کہ پریشر میں. مالک صاحب آپ ساتھ رہے عمران صاحب، میں آپ پہ اس کا کمنٹ ضرور لینا چاہ رہی ہوں. جو آرمی چیف کے بارے میں مالک صاحب نے بات کی، آرمی چیف سے ہو سکتا ہے ان کی کیجولی ٹاک ہوئی ہو یا جس بھی وجہ سے جس طرح سے بھی بات ہوئی ہو، جیسے انہوں نے اس کو کوٹ کیا، لیکن آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی اسپیشل میسج تھا؟ اور یہ وہ جو کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا میں اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا، یہ اس کا کوئی ٹریلر تو نہیں تھا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس بات پہ اگر وزیر اعظم کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے کوئی غیر ذمہ داری کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے تو کم از کم ہمیں نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مالک صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ اگر آپ کی کوئی بات ہوئی ہے تو آپ کو اس بات کو اس طرح پبلکلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اتنے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں تو پھر تو آپ پرائم منسٹر کے طور پہ پتہ نہیں کیا کچھ کر جائیں. لہٰذا آپ کو اس فرسٹریشن پہ قابو پانا چاہیے اور آپ کو اس طرح کی بات پبلکلی تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں آرمی چیف پرائم منسٹر ان کا آپس میں ایسا ریلیشن ہے کہ وہ بہت ساری باتیں آپس میں کرتے ہیں، تو کیا آپ اس طرح ساری باتیں باہر لے آئیں گے؟ جی مالک صاحب پلیز کنٹینیو. میرا خیال ہے جی بہت کھل کے باتیں کر رہے ہیں. آپ کو ایم کیو ایم نے کہا کہ پرائم منسٹر آئے، انہوں نے ہمارے سے کوئی بات نہیں کی. پی ایم ایل کیو والوں نے کہا ہمارے سے کوئی بات نہیں کی. ہم کل سے تمام لوگوں سے مل رہے ہیں اسلام آباد میں بار بار. اور ایک چیز بڑی کلیئر جو بار بار اتحادی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کہیں سے ٹیلی فون نہیں آ رہے، تو ہم نے اب خود ہی فیصلے کرنے ہیں. تو اگر خود ہی فیصلے کرنے ہیں اور ان سے گورنمنٹ ان سے اس کا اپروچ نہیں کر رہی تو وہ پھر حالات کو اتنے اچھے نہیں لگتے. مثلا آج دیکھیے، آج خبر چلی کہ فواد چودھری صاحب گئے ہیں اور ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہیں، تمام چینلز میں چلی ہیں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مون اسلائی بیٹھے ہوئے ہیں، فرق بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پرویز رائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو تاثر یہ دیا گیا میٹنگ کا کہ یہ شاید میٹنگ اتحادیوں کے ساتھ اس ساری چیز کے سلسلے میں ہوئی ہے. اس کا اصل کانٹیکسٹ یہ ہے کہ صبح
جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جرنلسٹ کی، اس میں میں ممبر ہوں، ہم سارے گئے تھے پرویز الہی صاحب کے پاس، اور یہ پیکا کے اوپر ساری میٹنگ تھی، اور ہمارے سامنے ہی ان کی میٹنگ طے ہوئی ان کے ساتھ انفارمیشن منسٹر کے ساتھ کہ آپ 3:30 بجے آ جائیں تاکہ ہم اس مسئلے کو ڈسکس کر لیں، کچھ گورنمنٹ نے اس کمیٹی کا ایک سوڑا سالس بنایا ہے درمیان میں۔ اب وہ میٹنگ کا ایجنڈا اور تھا، اور بعد میں بھی ہم نے کنفرم کیا وہی چیزیں ڈسکس ہوئی، لیکن ٹیلی ویژن پہ یہ تاثر دیا گیا جی سارے معاملات طے پا گئے ہیں۔ ایئرلائنز بڑے نروس ہیں، ایئرلائنز نے ابھی جنرلی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا، اور آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ شاید پرائم منسٹر تھوڑا سا فرسٹریٹ ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا بڑا جارحانہ انداز ہے، اور وہ اس میں بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی مخالفین کو لتاڑ رہے ہیں۔ اس سارے جارحے جو ہمیں ایک تقریر ان کی نظر آ رہی ہے، مزاج نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ان کا اوور کانفیڈنس ہے عمران صاحب، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں غصہ اور فرسٹریشن اب زیادہ ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سمینہ، بات یہ ہے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی تلخیاں ہیں نا، اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا، اور مجھے تو ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ ان تلخیوں کی وجہ سے معاملات روز بروز مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے معاملات سلجھیں گے نہیں، مزید الجھیں گے۔ اور ایک سیدھی سادہ سی بات ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے چیزوں کو سلجھانا، نہ کہ مزید الجھانا۔ لیکن یہاں اگر میں بات کروں اس وقت ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے، تو تحریک عدم اعتماد کا سیاسی کھیل اس نیج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے رکن، آپ صرف ایک چیز دیکھ لیں، ان کا رویہ دیکھ کے، ان کے الفاظ دیکھ کے، ان کی باتیں دیکھ کے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے بازی ہار چکے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے لب و لہجے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جیسے وہ ہارا ہوا فرسٹریشن کا شکار کوئی بندہ ہو۔ دیکھیں یہ کوئی بات ہے اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی اب دیکھیں کہ اگر آرمی چیف نے آپ سے یہ کہہ ہی دیا ہے کہ جناب آپ ڈیزل نہ لیں، تو آپ آگے پھر جلسے میں اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے انہوں نے بھی کہا ہے لیکن میں کیا کروں، عوام ان کو ڈیزل کہتے ہیں۔ اچھا بالکل، بہرحال میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آئین کی پھر واضح تشریح ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ نہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، لوگوں کو صرف اور صرف گمراہ کرنے، ان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش ہے۔ حالانکہ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ جرم کرے ہی نہ، تو جرم کرنے سے پہلے تو آپ اس کو جرم کی سزا نہیں دے سکتے۔ جرم کی سزا تو اس وقت ملتی ہے جب وہ مجرم ثابت ہو جائے۔ آئین اس بات میں مکمل طور پہ وہ ہے، بالکل۔ یہ ساری مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، جس کا زیادہ نقصان حکومت کو خود ہوگا۔ اگر وہ اپوزیشن کو واقعی شکست دینا چاہتے ہیں تو انہیں ہوش کے ناخن جو ہیں وہ لینے چاہیے۔